میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بے شمار نعمتوں سے انسانوں کو نوازا ہے وہ اتنی ساری ہیں کہ ان نعمتوں کا اگر شمار کرنا چاہیں تو شمار کرنا بھی اور ان کو گننا بھی ممکن نہیں ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو صرف گننا بھی چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہیں۔ اتنی نعمتوں کی بارشیں دن رات ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسائی جاتی ہیں، چاہے وہ انسان ایمان والا ہو یا ایمان والا نہ ہو، ہر ایک کے بارے میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا لفظ استعمال فرمایا ہے، تو لہٰذا بے شمار نعمتیں اللہ کی طرف سے نچھاور کی جاتی ہیں اس حضرت انسان کے لیے۔ لیکن ان نعمتوں میں سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ بیش بہا کوئی اگر نعمت ہے تو وہ نعمت ایمان اور دولت اسلام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام عطا فرمایا اور ایمان عطا فرمایا، کہ یہ تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کا نظام ہی قائم ہے اس وقت تک جب تک کہ اللہ اللہ کہنے والے اس روئے زمین پر باقی ہیں، اور جب کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس نظام کائنات کو ہی درہم برہم کر دیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو یہ اس ایمان کی اور اللہ کے نام کی برکت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان اور اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، یہ دونوں نعمتیں آدمی کے قبر میں کام آ جائے گی، یہ تو یقینی ہے۔ حشر میں یہ نعمتیں کام آ جائیں گی، یہ یقینی ہے۔ اور جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ نعمتیں کام آئیں گی، یہ تو یقینی ہے۔ لیکن یہ وہ نعمتیں ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتی ہیں، اور دنیا میں بھی یہ نعمتیں کام آتی ہیں، کہ جب آدمی ایمان والا ہوتا ہے اور جب آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسلام سے مراد ہے حقیقی اسلام، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل دین اسلام میں داخل ہونا مراد ہے۔ اس وقت ہم جس اسلام پر عمل کر رہے ہیں وہ ہمارا من چاہا اسلام ہے، وہ ہمارا پسندیدہ اسلام ہے، ہمارا پسندیدہ، یعنی مطلب جو باتیں ہمیں پسند آتی ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو باتیں ہمیں ناگوار گزرتی ہیں یا مشکل جاتی ہیں ہم اسے پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ وہ حقیقی ایمان اور مکمل اسلام پر ہیں، تو یہ دونوں چیزیں آدمی کو دنیا میں بھی کام دیتی ہیں اور آخرت میں تو دینا ہی دینا ہے، اس لیے کہ آخرت میں اس کے علاوہ اور کوئی چیز چلنے والی نہیں ہے۔ چاہے قبر کے سوالات ہو جو 3 ہونے والے ہیں وہ بھی ایمان اور اسلام سے متعلق ہوں گے، حشر کے 5 سوالات ہونے والے ہیں وہ بھی ایمان، اسلام اور مال، ایک اس میں آ گیا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور علم سے متعلق آئے گا کہ علم پر کتنا عمل کیا۔ تو یہ 5 سوالات بھی انہی دونوں چیزوں کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اور پھر جنت میں داخلہ یہ بھی ایمان کے ساتھ مشروط ہے کہ بغیر ایمان کے جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ کوئی اگر کسی وجہ سے اگر جہنم میں داخل ہوتا ہے اپنے گناہوں کی سزا اور پاداش میں، تو ان کے بارے میں بھی روایات میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اعلان کر دیں گے کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب اعلان ہوگا اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے جہنم سے نکال کر اب جنت میں ڈالنے کی نوبت آئے گی۔ لیکن یہ جہنم میں جلنے کی وجہ سے بالکل سیاہ اور کالے ہو چکے ہوں گے، تو جنت میں داخلے سے پہلے ایک نہر ہوگی جس کا نام نہر حیات ہوگا، کہ ان کو اس میں سے غوطہ لگایا جائے گا، اور جیسے ہی وہ اس میں غوطہ لگائیں گے تو ایسے ابھریں گے، تو حدیث پاک میں آتا ہے جیسے کہ ایک بیج سے کونپل نکلتی ہے بالکل نازک اور نرم،
ایسے ہی یہ جہنم سے نکلے ہوئے لوگ آب حیات میں غوطہ لگانے کے بعد بالکل نرم اور نازک حالت میں نکلیں گے، اور پھر جنت کی جو صفات ہے، جنت والی صفات کے ساتھ یہ مزین ہو جائیں گے اور پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ تو غرض یہ کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ جس ایمان کے اتنے فضائل ہیں، وہ ایمان حقیقت میں ہے کیا چیز، اس کو جاننے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ذہنوں میں تو یہ ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب ہمارے لیے جنت طے ہو چکی ہے، حالانکہ یہ ایمان والی کی سوچ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہود اور نصارہ سے متعلق یہ سوچ بتائی کہ وہ کہتے تھے لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا، کہ جنت میں کون جائے گا؟ جو یہودی ہوگا وہ جائے گا، جو نصرانی ہوگا وہ جائے گا، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ان کا دعویٰ تھا۔ یہودی ہونے کا مطلب جو یہودی مذہب والا ہوگا، نصرانی ہونے کا مطلب جو نصرانی مذہب والا ہوگا، یہ ان کا ماننا اور یہ ان کا کہنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْکَ أَمَانِیُّ، یہ ان کی بکواس ہے، یہ ان کی تمنائیں ہیں، ایسا حقیقت میں ہونے والا نہیں ہے۔ تو اگر ہم بھی یہ جان لیں اور یہ سمجھ لیں کہ ایمان میں تو ہم مسلمان ہیں تو لہٰذا جنت میں جانا ہمارا طے ہے، تو یہ وہی سوچ ہو گئی جو یہود اور نصارہ والی سوچ، جس کے جواب میں کہا گیا تِلْکَ أَمَانِیُّ۔ تو لہٰذا اگر کوئی مسلمان یہ سوچتا ہے کہ محض مسلمان ہونے کی وجہ سے میرا جنت میں جانا طے ہے، تو اللہ کی طرف سے جواب ہے تِلْکَ أَمَانِیُّ، یہ تمہاری خواہ مخواہ کی تمنا ہے، یہ تمہارا خواب ہے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ دیکھیے کہ یہاں پر دو لفظ ہے، ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان۔ ان دونوں میں فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس فرق کو قرآن نے ایک واقعے کے پس منظر میں بیان کیا کہ بنو اسد کا قبیلہ، یہ عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سن ہجری 9 میں جو عام الوفود تھا اس میں آیا، اور آنے کے بعد یہ اسلام میں داخل ہوئے، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگے کہ آمنا، ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ سے لڑائی بھی نہیں کی، ہم نے آپ کو پریشان بھی نہیں کیا، ہم نے آپ کو تکلیف بھی نہیں دی، گویا کہ اپنے کارنامے حضور کو بتا رہے تھے کہ دیکھو ہمارے ایمان لانے سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا، ہمارے ایمان لانے سے گویا ہم آپ پر احسان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اور کہا قالت الاعراب آمنا، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان آنے والوں سے کہ یہ کہتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں ایمان والے ہونے کا، یہ دعویٰ کرتے ہیں ایمان والا ہونے کا، تو آپ قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی تک تم ایمان نہیں لائے ہیں، ابھی تم اسلام میں داخل ہوئے ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے تم اسلام میں داخل ہوئے ہو لیکن ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ چنانچہ یہ فرق کیا ہے؟ ایک تو بات یہاں پر یہ سمجھ میں آئی کہ ایمان جو رہتا ہے وہ دل میں رہتا ہے، اس لیے کہا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ابھی تک تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ پتہ چلا کہ ایمان قلب میں، دل میں رہنے کی جگہ ہے۔ اور حدیث پاک میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بارزا للناس، ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی اور اس مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایسے تھے کہ مدینے کے معلوم نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ اگر مدینے کے ہوتے تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی ان کو جانتا پہچانتا، کوئی باہر کا مسافر لگ رہا تھا، لیکن اتنے ٹھیک ٹھاک انداز میں آیا تھا کہ سفید لباس تھا، کالے بال تھے، بال بھی بالکل جو ہے بنے ہوئے اور منجے ہوئے تھے۔ اب جو ہے یہ اگر مسافر ہوتا تو اس زمانے میں مسافر کا، بلکہ آج بھی مسافر کا حال کیا ہوتا ہے، تو اب یہ بظاہر مسافر بھی نہیں لگ رہے تھے
حالت اور کیفیت کے اعتبار سے، اور یہ مدینے والے بھی نہیں معلوم ہو رہے تھے، اس لیے کہ مدینے والوں کو تو ہم جانتے تھے۔ تو لیکن بہرحال یہ حضور کی خدمت میں آئے، یہ حضور سے بالکل قریب ہو کر بیٹھے۔ کتنا قریب؟ اپنا گھٹنا حضور کے گھٹنوں سے ملا دیا، اتنا قریب ہو کر بیٹھے۔ اور آنے کے بعد پھر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے، ایمان کی حقیقت ہمیں بتائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتابہ ولقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث الآخر، کہ ایمان تو یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین کر جاؤ، ایمان تو یہ ہے کہ تم اس کے رسولوں کو مان لو، ایمان تو یہ ہے کہ تم اس کی کتابوں کو مان لو، ایمان یہ ہے کہ اس کے ملاقات کو تم مان لو، اور ایمان یہ ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین کرو، اس کا نام ایمان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں سب کا تعلق یقین سے اور دل سے ہے، عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لانا دل سے، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ سب کے سب، موت پر ایمان لانا، ان سب کا تعلق دل سے ہے، عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والے صحابہ نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا ہے۔ تو صحابہ کو اور تعجب ہوا کہ دیکھیے سوال دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو جو ہے ایک آدمی انجان ہے، ناواقف ہے، اور وہ سوال کر رہا ہے، اس کو جب جواب ملے گا تو وہ خاموش اس کو تسلیم کر لے گا، وہ جو اس کی تصدیق نہیں کرے گا، یہ نہیں کہے گا کہ ہاں آپ نے سچ کہا۔ سچ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے جواب پتا تھا اور آپ خالی امتحان لینے کے لیے سوال کر رہے ہیں۔ تو اس سے بھی صحابہ کو تعجب ہوا، لیکن پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، مل اسلام، اب بتائیے اسلام کیا ہے؟ تو دیکھیے پہلے ایمان سے متعلق سوال ہوا، پھر اسلام سے متعلق سوال ہوا، تو فرمایا کہ الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اسلام یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، وتقیم الصلاۃ المفروضہ، فرض نمازوں کو ادا کیا جائے، وتؤدی الزکاۃ المکتوبہ، کہ فرض زکوٰۃ کو ادا کیا جائے، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے جائے، یہ ہے اسلام۔ ابھی آپ غور کریں کہ جتنی باتیں اس میں کہی گئی ان سب کا تعلق عمل سے ہے، ان سب کا تعلق ظاہر سے ہے، کہ نماز ظاہر میں پڑھی جائے گی، روزہ رکھا جائے گا، زکوٰۃ ادا کی جائے گی، تو ظاہری اعمال سے اس کا تعلق ہے۔ یہیں سے پتہ چلا کہ ایک ہے ظاہری اعمال جو کہ اسلام کے نظر آتے ہیں اور جن کو ہم اسلام کے اعمال سمجھتے ہیں، اور ہے وہ اسلام کے اعمال، جیسے نماز کا ادا کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بلکہ یہ تو فرائض ہو گئے۔ اس کے علاوہ اور آگے کی چیز ہم سمجھ لیں، مثال کے طور پر ہم سنت لباس کا اہتمام کرتے ہیں، ہم قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، ہم اذان کا اہتمام کرتے ہیں، ہم عید کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ اسلام کے ظاہری شعار اور ٹریڈ مارکس ہے۔ تو ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں، اور اس عمل کو کرنے والا بھی سوچتا ہے کہ میں اسلامی عمل کو کر رہا ہوں۔ تو جتنے بھی ظاہر میں نظر آنے والے اسلامی اعمال ہیں، یہ ظاہر اسلام کو اسلام کہا جا سکتا ہے۔ البتہ جو ایمان ہے وہ اندر کی چیز ہے، اور جنت میں جو فیصلہ ہوگا جانے کا وہ ظاہر نماز، ظاہر روزہ اور ظاہری حج اور زکوٰۃ پر نہیں ہوگا، وہ آپ کے ایمان کو تول کر ہوگا اور ایمان کو وزن کر کے ہوگا۔ ورنہ تو ظاہر میں نماز کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، ظاہر میں روزہ بہت سارے غیر ایمان والے ہمارے بھائی بھی رکھتے ہیں، کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ کئی سال سے ان کا معمول چلا آتا ہے کہ میں ہر سال، وہ بتاتے ہیں کہ رمضان میں ہر سال اتنے روزے رکھتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ ظاہری اسلام کو دیکھ کر ہم یہ وہی فیصلہ کرتے ہیں جو یہود اور نصارہ نے کیا تھا کہ ہم تو جنت میں جانے ہی والے ہیں، جنت پکی ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور جگہوں پر ایمان کو صفات کے ساتھ جوڑ کر بتایا ہے۔ ایمان کو ایک حدیث پاک میں فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ و ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ سب سے بڑی شاخ ہے ایمان کی لا الہ الا اللہ کہنا،
ظاہر ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر ہی آدمی ایمان میں اور اسلام میں داخل ہوگا۔ تو سب سے بڑی شاخ تو یہ ہے، اور سب سے چھوٹی شاخ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ تو گویا کہ راستے سے تکلیف والی چیز کا ہٹا دینا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آگے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ حیا پاک دامنی اور شرم یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ ایمان کا تعلق اندر والی چیزوں سے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ صفات کو بتایا ہے کہ ایمان والے کون ہیں کہ جو خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے والے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ کہیں پر فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر، اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے خشوع اور خضوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایمان صفات کا نام ہے، اندر کی چیزوں کا نام ہے، اور اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے۔ اب دھوکہ ہمیں اس بات کا ہے کہ ہم ظاہری اعمال تو ادا کر رہے ہیں، ہم نماز بظاہر پڑھ رہے ہیں، ہم بظاہر جمعہ کا اہتمام کر رہے ہیں، ہم بظاہر دیگر جو جس کو میں نے کہا کہ اسلام کے ٹریڈ مارک سمجھے جاتے ہیں، ہم وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمارا جنت میں جانا طے ہے۔ جبکہ آپ کے سارے اعمال کو جو تولا جائے گا وہ ایمان کے وزن کے ساتھ تولا جائے گا۔ اسی وجہ سے جو حدیث میں نے سنائی کہ آخری جہنم والوں کو جو نکالا جائے گا تو ان کے دل کے ایمان کو تول کر نکالا جائے گا کہ رائی کے دانے کے برابر جن کے پاس ایمان ہوگا انہی کو نکالا جائے۔ یقیناً ظاہری اعمال کی بھی ضرورت ہے، اس کا انکار کون کر سکتا ہے، لیکن صرف ظاہری اعمال پر اکتفا کرنا، اسی پر بھروسہ کر لینا، اسی پر اعتماد کر لینا، بس اس کے بعد تو جنت پکی ہے یہ سمجھ لینا، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اس لیے کہ ایمان کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ تو لہٰذا ایمان بڑھے گا کیسے؟ ایمان اعمال کے ذریعے سے بڑھتا ہے، اور اعمال کی کمی کی وجہ سے ایمان گھٹ جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دو طاقتیں ہمیشہ لگی ہوئی ہیں، ایک شیطان کی طاقت ہے، ایک ایمان کی طاقت ہے۔ جب بھی ایمان کی محنت یا ایمان کی طاقت کمزور پڑ جائے گی تو شیطان کی طاقت اس پر غالب آ جائے گی۔ تو لہٰذا یہی آزمائش ہے، دنیا کی زندگی کا یہی امتحان ہے، یہی آزمائش ہے کہ ہم شیطانی طاقت کو غلبہ اپنے اوپر دیتے ہیں یا ایمانی اور نورانی طاقت کو اپنے اوپر غلبہ دیتے ہیں۔ اسی کا امتحان ہے اور اسی کی آزمائش ہے۔ اب ہر ایک کو اپنے گریبان میں اور ہر ایک کو اپنے اندر جھانک کر دیکھنا پڑے گا کہ میں ظاہری اعمال سب سے پہلے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اس کا تو ضرور اہتمام ہے، لیکن کیا میری نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو رہی ہے؟ کیا میری نماز اللہ سے تعلق کو بڑھا رہی ہے؟ کیا میری نماز پڑھنے کے بعد مجھے ایمان میں اضافہ محسوس ہو رہا ہے؟ کیا میں جب بھی کوئی نیکی کرتا ہوں، چاہے تلاوت ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، ان تمام چیزوں کے بعد مجھے ایک طرح کا اطمینان محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو یہ ہم کو جانچنے کی اور ہمیں ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ تھرمامیٹر ہے۔ تو بہرحال پتہ یہ چلا کہ اسلام کے ایک ظاہری اعمال ہے اور ایک ایمان کو بنانے کی محنت اور کوشش ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام جو فکر مند ہوتے تھے کہ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو کیسے منافق ہو گیا؟ بھئی وہ تو حضور کی خدمت میں بیٹھنے والے لوگ تھے، لیکن وہ جو کیفیت کی تبدیلی محسوس ہوئی،
کہ حضور کی خدمت میں رہ کر ایک الگ مزہ آتا ہے اور اپنے گھر جانے کے بعد ایک الگ کیفیت ہو جاتی ہے، تو کیفیت کے بدلنے کو ہی انہوں نے گویا کہ ایمان کا چلا جانا سمجھ لیا، تو اسی وجہ سے ان کو فکر، ورنہ تو صحابہ کرام میں کوئی ایسا نہیں تھا جو جماعت کی نماز کو چھوڑ دے۔ ظاہر میں کسی عمل کی ان کے یہاں پر کمی تھی ہی نہیں، تو پھر ان کو اپنے منافق ہونے کا ڈر کیوں؟ بھائی ظاہر کے تمام اعمال وہ کر رہے ہیں، پھر تو نفاق کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود نفاق کا ڈر تھا، اس وجہ سے کہ وہ ایمان کی جو کیفیت بدل رہی تھی اس کی وجہ سے نفاق کا ڈر تھا۔ تو آج ہم اپنے ایمانی حالت اور کیفیت کو دیکھیں۔ اچھا، پھر جب ایمان، اس کو ایک ایمان کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے درخت کی جڑ ہوتی ہے، کہ درخت کی جڑ یہ ایمان ہے، اور درخت کا تنا، اس کی شاخیں، اس کے پھل اور اس کے پھول یہ اسلام ہے۔ تو اندر سے جڑ جتنی مضبوط ہوگی اتنا اوپر درخت تناور ہوگا، اتنا درخت مضبوط ہوگا۔ تو لہٰذا جو ہے ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ جڑیں کتنی مضبوط ہیں، ان کو دیکھنے کی اور ان کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 100 سال ہو گئے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ کام اور وہ ایک ایسی تحریک عطا فرمائی ہے کہ جس تحریک نے ساری دنیا والوں میں اور سارے ایمان والوں میں، دنیا کے جس خطے میں جو کہیں پر بھی رہتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان کی فکر پیدا فرمائی ہے۔ وہ کون سی تحریک ہے؟ کہ یہی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس کام کو شروع کیا تھا، جسے دعوت و تبلیغ کہا جاتا ہے، حقیقت میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمارے اس کام کا کوئی نام ہی نہیں رکھا تھا۔ اصل تو کوئی نام ہی نہیں ہے، تبلیغ تو لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا ہے۔ ہاں، اگر ہم اس کا نام رکھتے تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتے، کہ ایمان کو حرکت دینے والی یہ تحریک ہے۔ اور واقعی ہوتا یہی ہے کہ کتنی کارگزاریاں اور کتنے واقعات ہیں کہ اگر خود اہل تبلیغ اگر یہ چاہیں کہ ان کارگزاری کو، اس تاریخ کو اور اس 100 سالہ ہسٹری کو اگر جمع کر لیں، تب بھی اہل تبلیغ کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس تاریخ کو جمع کریں، اس لیے کہ جو ہے محنت یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع فرمائی۔ ہندوستان کے ایک ایسے علاقے سے، میوات کا علاقہ جسے کہا جاتا ہے، جو بظاہر ان پڑھ الٹریٹ لوگ ہیں، کہ جن کے یہاں پر جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، جہاں پر بدعات اور خرافات تھی، وہاں سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کام کو شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے صرف انہی کو ہدایت نہیں عطا فرمائی، بلکہ ان کے ذریعے سے وہ لوگ جہاں جہاں ملک کے جس خطے میں گئے اور پھر اس کے بعد دنیا کے جس کونے میں گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے ایمانی اور نورانی ماحول کو پیدا کیا۔ چنانچہ آج آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، آپ دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو دو طرح کا فیضان نظر آئے گا۔ ایک علمی فیضان نظر آئے گا جو دارالعلوم دیوبند سے نکلا تھا، اور وہ ساری دنیا کے آخری کونے تک اس کا پیغام پہنچا ہے، جو علمی پیغام ہے، یعنی مکاتب کا نظام، مدارس کا نظام، حفاظ کی کثرت، علماء کا پیدا ہو جانا اور دینی اسکالرز کا پیدا ہونا، یہ ایک فیضان ہے جو یہاں سے، اسی خطے سے، ہندوستان سے نکلا تھا۔ اور پھر دوسرا فیضان آپ کو نظر آئے گا یہ تبلیغ کا، جو ہے نظام الدین کی چہار دیواری سے نکلا تھا، لیکن ملکوں میں جا کر ہدایت کی ہوائیں انہوں نے پھیلائی تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام اس کے ذریعے سے شروع کیا کہ باطل کے ایوانوں میں اس کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی، اور وہاں پر لرزہ قائم ہو گیا کہ یہ کیا تحریک پیش آئی ہے۔ یقیناً آپ اگر دیکھیں کہ اس کو اٹھا کر تو جو ہے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، یہ جو 300 سال شروع کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ایسی تحریکیں آپ کو ہر جگہ ملے گی، بلکہ عام ماحول ملے گا۔ لیکن ان 300 سال کے بعد، یہ 1400 سال گزر چکے ہیں، 1450 سال تقریباً ہونے جا رہے ہیں، تو شروع کے 300 سال نکال دیں تو اس کے بعد کے 1100 سالوں میں، بلکہ ایک سال اور نکال دیں، اس لیے کہ 100 سال تقریباً اس تبلیغ کو ہونے آ رہے ہیں، تو 1000 سال میں
کوئی ایسی تحریک ہمیں پوری تاریخ میں نہیں ملتی ہے کہ جس نے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہو اور ایک تبدیلی لائی ہو۔ ایسا کوئی ہمیں پوری اسلامی تاریخ میں ان 300 سال کو چھوڑ کر ہمیں واقعہ نہیں ملتا ہے۔ ہر زمانے میں علماء رہے ہیں، ہر زمانے میں دین کا کام ہوا ہے، ہر زمانے میں گمراہی سے بچانے کی محنتیں رہی ہیں، لیکن عالمی پیمانے پر ایسا ہوا ہو یہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ حالانکہ اس وقت میں اسلامی حکومتیں تھیں، خلافتیں قائم تھیں، اور تقریباً پوری دنیا پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبا تھا، لیکن یہ جو ایمانی کیفیت اور ایمانی تحریک کی جو بات ہے یہ چیز ہمیں اس پورے 1000 سال میں نہیں ملتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کی بھی قدردانی کی ضرورت ہے۔